اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مصباح ہے اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اسلام از دا پاتھ میں۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم خوابوں کے بارے میں جانیں گے کون سے خواب کیا معنی رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری شریف کی حدیثوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 طرح کے خوابوں کا ذکر کیا ہے: لاشعوری خواب، شیطانی خواب اور اللہ کی طرف سے آنے والے خواب۔ لاشعوری خواب وہ خواب ہیں جو کسی انسان کی ذاتی سوچ، خواہش یا اس کے لاشعور ذہن میں کیے ہوتے ہیں۔ یہ خواب نہ تو کسی شیطانی عمل کا نتیجہ ہے اور نہ ہی کسی روحانی اور نہ ہی کوئی اسپریچول ریزلٹ ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات کا ایک حصہ ہے جو کسی انسان کی ذاتی سوچ اور ایموشن کی عکاسی کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں شعوری لاشعوری طور پر کیا چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گاڑیاں سیل کرتے ہیں، آپ سارا دن گاڑیوں کے مطابق باتیں کرتے ہیں اور کسٹمرز کو ان کے ماڈلز اور ڈیٹیل بتاتے ہیں اور اپنی گاڑیوں کو سیلز کے بڑھانے کے طریقے سوچتے رہتے ہیں۔ جب آپ سوتے ہیں اور آپ کا ذہن انہی خیالات میں ہی چلتا ہے اور اپنی گاڑیوں ہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں کہ آپ نئی گاڑی لے رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں۔ یہ لاشعوری خواب کی ایک عام مثال ہے کہ آپ کا ذہن اس چیز کو مسلسل سوچتا رہتا ہے جو کام آپ پورے دن کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال سے اس کی وضاحت کرتی ہوں کہ آپ پورے دن کام کر کے تھک گئے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ویکیشن ہو اور آپ کسی بیچ پر ہوں یا آپ کوئی نیا شہر ایکسپلور کر رہے ہوں، تو یہ آپ کے لاشعور میں ہوتا ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ خود کو کسی پرفضا مقام پر سورج کے نیچے لہروں کے شور میں پاتے ہیں۔ یہ کسی روحانی پس منظر سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ خواب صرف آپ کے اندر کے جذبات یا خیالات ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہو یا آپ کی یہ خواہش ہے۔ ایسے خواب لاشعوری خواب کہلاتے ہیں۔ دوسرے خواب شیطانی خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ خواب دھوکہ دینے والے اور اکثر آپ کو ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو انزائٹی دیتے ہیں اور سیڈ کر دیتے ہیں اور آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ ڈراؤنے خواب آپ کو بے چین کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایسے خواب دیکھے تو کسی سے بھی ان کو شیئر نہ کرے اور اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے لیفٹ کاندھے پہ 3 بار پھونکے اور رائٹ کروٹ پر سو جائے اگر وہ لیفٹ کی طرف سو رہا تھا۔ اگر پاسبل ہو تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی لیٹو تو اپنی رائٹ سائڈ کی طرف لیٹو، کیونکہ یہ آپ کی اسپریچول سائڈ ہے اور اس سے آپ کا دماغ تھوڑا جاگا رہتا ہے، اور الٹی طرف سونے سے منع کیا اور نہ ہی الٹا ہو کر پیٹ کے بل سونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو الٹے پیٹ کے بل سوتے ہوئے پایا تو آپ نے اسے جگایا اور کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ شیطان کا پسندیدہ طریقہ ہے، اس وجہ سے آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ تیسرے جو خواب ہیں وہ ہیں اللہ کی طرف سے آنے والے خواب۔ اللہ کی طرف سے آنے والے خواب ہمیں ہدایت دیتے ہیں اور متنبع کرتے ہیں یا ہمیں اچھی خبر دیتے ہیں۔ خواب سیدھے سادے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے خواب سچائی بتاتے ہیں، آگے آنے والی چیزیں بتاتے ہیں۔ کچھ خواب مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایسے خواب کسی کو نہیں بتانے چاہیے سوائے ان کے جن سے آپ محبت کرتے ہیں یا آپ کی فیملی کے جو حصہ ہے، تاکہ وہ آپ کو اس کی تعبیر بتا سکیں۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلی یہ کہ اس خواب کی مکمل ڈیٹیل آپ کو یاد رہتی ہے۔ نمبر 2، جب آپ ایسا خواب دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقت میں ہوا ہے اور آپ کو آلموسٹ دیکھ یا محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 3، یہ زیادہ تر آپ کی حقیقی زندگی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ بے تکا نہیں ہوتا، اور آخری نشانی ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ مطلب کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا جس میں آپ کے کوئی اللہ کے خلاف جانے کو کہہ رہا ہے تو یہ خواب اللہ کی طرف سے آنے والا خواب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو بہت ہی خوفناک خواب آتا ہے تو ایسے خواب کبھی کسی سے بھی شیئر نہیں کرنے چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور زیادہ پریشانی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ یہ صرف شیطان ہے جو آپ کو ڈراتا ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ کی طرف سے سچا خواب آتا ہے تو اسے کسی مذہبی اسکالر یا خوابوں کے ماہر کو بتا کر خواب کے بارے میں جاننا چاہیے، لیکن اپنی زندگی کے ڈیسیجن کبھی بھی خوابوں پر نہ رکھیں، کیونکہ ان کے میننگز ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو دکھائے جاتے ہیں یا دیکھے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔